بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت اور حفظ و امان سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مشید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمیں زیادہ تر پاکستان میں ہونے والے جرائم ہی دیکھنے اور سننے کو ہی ملتے ہیں۔ ان جرائم کو سننے اور دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان جرائم کا گڑھ ہے اور ہمارے ملک میں امن نام کی ایک چیز ہے ہی نہیں اور ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت زیادہ ہی الگ ہے۔ اگر آپ یورپین کنٹریز جو کہ دنیا کی مہذب قومیں مانی جاتی ہیں، جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی بالادستی ہے، اگر آپ وہاں کے جرائم کا موازنہ اپنے ملک سے کریں تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیں گے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں۔ فرق صرف یہی ہے کہ ہماری میڈیا بہت زیادہ رپورٹ کرتی ہے، بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، اور ان کی جو میڈیا ہے وہ زیادہ واقعات کو رپورٹ نہیں کرتی۔ اس وجہ سے پاکستان میں رپورٹ ہونے کی وجہ سے باہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جرائم زیادہ ہیں، اور یورپین کنٹریز میں جرائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جیسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پر بالکل ہی امن ہے۔ آپ کسی بھی برائی کو دیکھ لیں، چوری، ڈکیٹی، خواتین کا ریپ، خواتین کے ریپ کے بارے میں اگر بات کریں تو 1 لاکھ میں سے 25 سے 30 ہزار عورتوں کا ریپ ہر سال ان یورپین کنٹریز میں کیا جاتا ہے۔ 16 سال تک پہنچنے سے پہلے مرد اور عورت میں سے 40% لوگوں کو وہاں پر جنسی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن واقعات رپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پر تو جرائم رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو دوستو، آج کی جو میں خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ دبئی کی ہے۔ پچھلے 2-3 دنوں میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو ریسرچ کر رہے ہیں کہ دبئی میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دبئی میں جو واقعہ پیش آیا ہے، وہاں پر چند خواتین نے مکمل بے لباس ہو کر اپنی فلیٹ کی بالکنی میں آ کر تصویریں بنوائی ہیں اور ویڈیوز بنوائے ہیں۔ اس بات کو لے کر پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہوا ہے کہ دبئی میں یہ سب کیسے ہوا ہے اور اس خبر کا جو اصل حقائق ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ میں سے شاید کچھ دیکھنے والے یہ سوچیں گے کہ میں اس خبر پر ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ملینز کی تعداد میں لوگ اس چیز کو ریسرچ کر رہے ہیں اور ان ملین میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس خبر کے بارے میں، تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر اصل حقائق کیوں نہیں بتا سکتا۔ تو دوستو، اب مزید دیر نہ کرتے ہوئے چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو دبئی کا ایک مشہور پوش علاقہ ہے میرینیا۔ میرینیا ایک بہت زیادہ پوش علاقہ ہے اور وہاں پر زیادہ تر غیر ملکی آ کر وہاں پر سٹے کرتے ہیں۔ آپ میں سے موسٹلی لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور تسلیم کرنے کے بعد ان دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کی سرزمین پر آنے جانے لگے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کاروبار کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں دونوں طرف سے لوگ آ اور جا رہے ہیں، اور اسرائیل کی بہت زیادہ ماڈلز اور فیشن انڈسٹری سے وابستہ لوگ بھی دبئی کے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ جو یہودی ہیں ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن مسلمانوں سے بہت زیادہ الگ ہے۔ وہ کھانے میں حرام چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، شراب وغیرہ پیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے دبئی کی حکومت سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں شراب پینے، پارٹی کرنے اور حرام چیزیں کھانے جو کہ ان کے نزدیک حلال ہیں کھانے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ تو دبئی کی حکومت نے نہ صرف انہیں اس بات کی اجازت دی بلکہ انہیں یہ آفر بھی کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ آپ ہوٹل، ریسٹورنٹ کی صورت میں کر سکتے ہیں جو کہ اسپیشلی آپ کے لیے ہی بنے ہوں گے، اور آپ جیسے لوگ جو اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں وہ یہاں پر آ کے آرام سے کھانا کھا سکیں گے، انہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ دبئی کی حکومت نے یہ سوچ کر اور دور کی سوچتے ہوئے یہ آفر ان کو دی تھی کہ ہمارے ملک میں اسرائیلی اور بہت سے دوسرے لوگ دور دراز سے جو آئیں گے
ان کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ اپنے ہونے کی وجہ سے ان کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ملک غیر مسلم اور یہودی جو کہ مسلمانوں کے اس قدر پرانے دشمن ہیں، ان کو سہولت دینے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں، صرف اپنے ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے وہ یہودیوں کی خوشنودی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو جگہیں دے رہے ہیں، ان کو آفر دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، جو مرضی ہے یہاں پر ہوٹل لگائیں، ریسٹورنٹ لگائیں، آپ کے لیے لا الگ ہوگا، باقیوں کے لیے لا الگ ہوگا۔ دوستو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ سب کے سب اس وقت عیاشی میں گرے ہوئے ہیں اور ان کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اس بارے میں بعد میں ڈسکس کریں گے، سب سے پہلے میں آپ کو آج کے اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو یہ جو میرینیا کا علاقہ ہے، اس علاقے میں چند خواتین کا گروپ ایک فلیٹ میں پارٹی کر رہا تھا، اور غیر مسلموں کی پارٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈانس، حرام کھانے، شراب، یہ سب کچھ۔ تو وہ عورتیں شراب پی کر نشے میں اس قدر دھت ہو گئیں کہ ان لوگوں نے خود کو بے لباس کیا اور شراب ہاتھوں میں لیے ہوئے فلیٹ کی بالکنی میں آ گئیں اور وہاں پر شور و غل اور ڈانس وغیرہ کرنا شروع کر دیا، اور اپنے موبائل فون کو اٹھا کر ایک دوسرے کی ویڈیو بنانے لگی اور ایک دوسرے کی پکچرز وغیرہ بھی کلک کرنے لگی، کیونکہ وہ پوش علاقہ ہے اور میوزک اتنا لاؤڈ، اور یہ سب دن دہاڑے جب یہ حرکتیں شروع ہوئیں تو ارد گرد مسلمان ہی بستے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان لوگوں نے شرمندگی اور ندامت کا احساس تو ہوا، لیکن کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن لے۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، اور وہ درجے یہ ہیں، اگر آپ اپنے سامنے کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھیں تو اسے طاقت سے روکیں، یہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ اگر آپ طاقت سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکیں، اور آپ کا ایمان اگر اتنا کمزور ہے کہ آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ دل میں اسے برا تصور کریں، برا سوچیں۔ تو وہاں پر موجود جتنے بھی مسلمان لوگ رہائش پذیر تھے وہ ایمان کے 3 درجے میں تھے۔ اسی فلیٹ کے تھوڑا سا قریب ہی ایک ریسٹورنٹ تھا جہاں پر ایک آدمی کام کرتا تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک دیکھتا رہا، اور جب اسے لگا کہ یہ حرکتیں بالکل بھی بند نہیں ہو رہی اور اگر اسے نہ روکا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ جگہ ایک فحاشی کا اڈہ بن جائے گا، اور اس کے بعد ان کی ہمت مزید بڑھ جائے گی اور یہ مزید اس سے بھی زیادہ آگے چلے جائیں گے۔ تو اس نے کیا یہ کہ اگر میں ان کے فلیٹ میں جا کر کچھ بات کرتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ یہ خواتین ہیں اور ہیں بھی غیر ملکی، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی پولیس پکڑ کر لے جائے اور میرے خلاف ہی پرچہ ہو جائے۔ تو اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کیا کہ دور سے ہی ان کی تصویریں زوم کر کے بنائیں اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ جب اس نے یہ تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالیں تو سوشل میڈیا میں چند ہی منٹوں میں وہ تصویریں وائرل ہو گئیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ عرب کنٹریز جو مسلمانوں کا ملک ہے اس میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پولیس کے پاس پہنچی، تو پولیس نے پھر ایکشن لیا اور ان کے فلیٹ میں جا کر ان کو گرفتار کیا۔ پہلے تو وہ خواتین اپنی گرفتاری ہی نہیں دے رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، تو ان کو یہ کہہ کر گرفتار کیا گیا کہ ہم آپ کو تھانے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے خلاف آفیشلی کمپلینٹ ہے، ہم انویسٹیگیشن کریں گے، اگر آپ کے ذمے قصور نہیں ہوگا تو آپ کو فوراً رہا کر دیا جائے گا۔ ان خواتین کو جیل منتقل کرنے کے بعد ان کے پاس جو سیل فون موجود تھے، جب ان کو اوپن کر کے دیکھا گیا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ جو خواتین تھیں یہ فحش فلموں کی ایکٹریسز تھیں اور وہاں پر اس طرز کی ویڈیوز ہی بنا رہی تھیں، اور اس ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم عرب ملک، مسلمانوں کے ملک میں سر عام کھڑے ہو کر بالکنی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا اور ان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پورن انڈسٹری ہے اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، حکومتی عہدیداران کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پیسہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بات جب ان کے اکاؤنٹ تک پہنچی تو انہوں نے حکومت سے رابطہ کیا، اور حکومت نے پولیس کو پریشر ڈالتے ہوئے کہا
کہ کسی بھی میڈیا گروپ کو آپ نے کچھ بھی حقیقت نہیں بتانی، ان عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتانا کہ وہ کس کنٹری سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی شناخت نہیں بتانی۔ تو جب مقامی میڈیا رپورٹر وہاں پر پہنچے، انہوں نے پولیس سے پوچھ گچھ کی تو کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف آپ کو اتنا بتا سکتے ہیں کہ اس فعل کی سزا کیا ہے، جرمانہ کیا ہے۔ اس کا جرمانہ یہ ہے کہ یا تو آپ 1000 پاؤنڈ جو کہ پاکستانی قریباً 2.25 لاکھ بنتے ہیں، یا تو وہ پے کریں یا 6 مہینوں کے لیے جیل کی سزا کاٹیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پور انڈسٹری جس کا بجٹ ہی اربوں خربوں میں ہوتا ہے، ان کے نزدیک 2.25 لاکھ کی کیا اہمیت ہے۔ تو انہوں نے آرام سے 2.25 لاکھ روپے جرمانہ پے کیا اور اسی وقت چھوٹ گئی۔ چھوٹنے کے بعد ان کو اب پتہ لگ چکا ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں میں صرف 2.25 لاکھ روپے ہی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب مسلمان ملک اسپیشلی عرب ممالک میں ہو کیا رہا ہے۔ صرف پیسوں کی خاطر کسی بھی چیز کی وہ اجازت دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے دبئی میں انسٹیٹیوٹ قائم کر دی ہیں تاکہ دبئی کے لوگ اسرائیلی زبان سیکھیں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسرائیلی ان پر اس حد تک سوار ہو چکے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہوٹلز، ریسٹورنٹ، قانون میں چینجنگ، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اگر یہی حرکت کسی غریب نے کی ہوتی تو اس بیچارے کا باہر آنا مشکل تھا، جبکہ امیر چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ دبئی میں ہو، چاہے وہ کسی ملک میں بھی ہو، قانون اس کے آگے بے بس ہے، قانون اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوئی تھی جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ اس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک عورت نے ایک دکاندار کو پاکستان میں پیٹا تھا، اور جب بعد میں اسے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے پکڑا تو کچھ بھی نہیں ہوا، 1-2 دنوں میں وہ فائن پے کر کے دوبارہ باہر آ گئی۔ قانون بنانے والے اور یہ ادارے، یہ سارے صرف غریب کے لیے ہی ہیں۔ غریب ایک چھوٹی سی بھی چوری کر لے، چھوٹا سا بھی گناہ کر لے تو اسے ایسا عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ پشتیں بھی یاد رکھتی ہیں، اور امیر کچھ بھی کرتا رہے، جو مرضی ہے کر لے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیس والے کو ایک سابق ایم پی اے نے اپنی گاڑی سے اڑا دیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اسے عدالت نے باعزت بری کر دیا کہ وہ تو تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ کشمالہ طارق کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا، اس کے بیٹا گاڑی چلا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ میں 3-4 بندے موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بعد میں یہ ثابت کرا دیا گیا جی بیٹا گاڑی نہیں چلا رہا تھا بلکہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، اور ڈرائیور کو بھی بہت جلدی چھڑوا لیا گیا اور کیس بھی رفع دفع ہو گیا۔ تو یہ تو حال ہے ہمارا۔ اب جن ملکوں میں انصاف نہیں ہوگا تو وہاں پر تباہی آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا اور بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ممالک آخر کس جگہ جا رہے ہیں؟ ایسے بھی کیا پیسوں کی لالچ کہ اس کے لیے اپنی شریعت کو بھول گئے ہیں، اسلام کو بھول گئے ہیں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسے قوانین لا کے آ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ لے کے آنے کا مقصد اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اور اپنی تباہی اور بربادی اپنے ہاتھوں سے لکھنی ہے۔ تو دوستو صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو عقل دے، ان کے دلوں پہ جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ تالے کھلیں اور وہ سوچیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔